جو مومنین ابھی بھی امام برگاہ کے باہر موجود ہیں ان کی خدمت میں التماس ہے کہ امام برگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آج کی مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ آج کی مجلس عزا کے لیے دعوت خطاب دیتے ہیں سید حسن عسکری رضا کاظمی کو، تو یہاں تشریف لے آئیں اور آج کی مجلس عزا کا آغاز کریں۔ ان کی آمد پر ایک محبت بھری صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنجز شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه صلوات۔ مومنین کرام و صاحبان ایمان، بلا تمہید اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع گفتگو امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ، حکمت نمبر 389۔ امام علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں کہ جسے عمل پیچھے ہٹائے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کیسے؟ اس کی مثال میں آپ پیش کروں گا۔ ایک اور جگہ امام علیہ السلام نے فرمایا من فتح حسب نفسہ لم ينفعہ حسب آبائہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جسے ذاتی شرف حاصل نہ ہو، جسے ذاتی شرف حاصل نہ ہو، جسے ذاتی منزلت حاصل نہ ہو، اسے آباء و اجداد کی قدر و منزلت، آباء و اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب کیا ہے امام علیہ السلام کے ان فرامین کا؟ مطلب یہ ہے جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے حسب آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ مطلب کیا ہے اب اس کا؟ ایک انسان ہے جس کے پاس علم ہے، علم اس کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے،
تو جسے عمل پیچھے ہٹا دے اسے نسب آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں خان صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، یہ ان کے اب حسب ہیں، لیکن علم ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ پتہ ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے لیکن نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر چاہے وہ شاہ صاحب ہوں، چاہے وہ چودھری صاحب ہوں، چاہے جو ہو، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل جسے پیچھے ہٹا دے حسب اس کو آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جسے ذاتی منزلت حاصل نہ ہو اسے اس کے آباء و اجداد کی منزلت آگے نہیں پہنچاتی، اسے اپنے آباء و اجداد کی منزلت آگے نہیں پہنچاتی۔ کیوں؟ کیسے؟ اب ایک شخص ہے، میں پہلے والی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پاس علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جی میرے آباء و اجداد، میرے نانا، میرے دادا، میرے پڑنانا، میرے پردادا بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے روزے رکھتے تھے، حرام تو حرام، مکروہ بھی وہ کبھی نہیں بجا لاتے تھے۔ تو اب ہم انہی کے نام سے بخشے جائیں گے؟ نہیں مومن، انسان کو اپنا ذات راہ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اپنے ذات راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنا ذات راہ، بہترین ذات راہ کیا ہے؟ بہترین ذات راہ ہے تقویٰ۔ ایک شخص کے پاس علم ہے، عمل نہیں کرتا، تو آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد بڑے پرہیزگار تھے اور میں بھی بچ جاؤں گا ان کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے۔ فرمان معصومین ہے کہ عالم برزخ سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے عالم برزخ۔ تو عالم برزخ کا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذات راہ خود لانا، عالم برزخ کا سامان خود لانا، بروز قیامت ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ بروز اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کتنا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ ایک انسان ہے، عمل اچھے کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی جنت ہے۔ سارے کہیں گے جی بڑا پرہیزگار ہے، سب عزت کریں گے، جنت ہی ہوئی نا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ نہ ہماری فطرت، ہم نہ نوری مخلوق ہیں اور نہ ہم آگ سے بنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 366 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فمن علم عامل والعلم یحتف بالعمل۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ أَهَابَهُ وَإِلَرْ تَحَالَ عَنْهُ۔ امام علیہ السلام اب اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ کیوں؟ نہج البلاغہ دوسری کتاب ایسی ہے جس میں توحید سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو میرے واجب القدر سامعین، ہمیں جن چیزوں پر غور کرنا تھا ہم ان سے دور جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو امام علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں کہ علم عمل سے وابستہ ہے، علم عمل سے وابستہ ہے، لہذا جو چاہتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، جو چاہے جس کا دل کرے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کیا خوب جملہ فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر،
جب علم عمل کو پکارتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اسی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ علم عمل سے وابستہ ہے۔ اب جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، کوئی علم کا فائدہ نہیں۔ ڈگریاں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، اسلامیات کے ساتھ ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، روزے نہیں رکھتے، ایم اے اسلامیات ہے۔ کیوں؟ تو اس سے مراد ہے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی جان۔ تو لہذا جو چاہتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے نا۔ ابھی آپ عمل نہیں کرتے تو اس علم کا کیا فائدہ، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ آپ کے پاس علم ہو عمل نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں علم بہت ہے عمل نہیں کرتے، کیوں؟ ایک واقعہ ہے، آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ نجف میں ایک قاسم نامی پڑھا لکھا شخص تھا، پڑھا لکھا اوباش شخص تھا۔ کام اس کا کیا تھا پڑھا لکھا، لیکن ہمیشہ گلی میں بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ان کو گالی گلوچ دیتا تھا، اس کو دین اور دینداری سے کوئی مطلب نہ تھا، علم تھا عمل نہیں تھا۔ لیکن ایک شخص، اس شخص میں ایک خوبی تھی، کیا خوبی؟ کہ جب بھی آیت اللہ قاضی اس گلی سے گزرتے تھے تو ان کا بڑا احترام کرتا تھا، ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک دن آغا قاضی طباطبائی وہاں سے گزرے تو قاسم ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جھک کر سلام کیا۔ تو آغا قاضی طباطبائی کہتے ہیں، اے قاسم تم میری اتنی عزت کرتے ہو، مجھے اٹھ کر سلام کرتے ہو، کیا تمہارے دل میں میرے لیے واقعی عزت ہے؟ کہا جی حضور بہت عزت ہے۔ پھر آغا قاضی کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں ایک عمل بتاؤں تو کیا تم کرو گے؟ کہا جی حضور کروں گا۔ آغا قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ کل صبح نماز فجر سے پہلے اٹھ جانا اور 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا، 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا۔ اب ہم نے کسی کو راہ راست پر لانا ہو تو نماز شب سے تو شروع نہیں کرتے، بہت کہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، رمضان المبارک کے روزے سارے رکھ لینا۔ لیکن آغا قاضی طباطبائی روح کے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، وہ جانتے تھے کہ قاسم کے لیے کون سا نسخہ بہتر ہے۔ تو جب یہ کہا کہ تم نماز فجر سے پہلے اٹھنا اور 2 رکعت نماز شب پڑھنا، تو قاسم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ قاسم کہتے ہیں حضور کیا کہہ رہی ہیں، میں تو نماز صبح بھی نہیں جانتا، آپ کہہ رہے ہیں نماز شب پڑھنی ہے۔ تو پھر آغا قاضی کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے، اب وعدے کو نبھانا پڑے گا۔ رات کے ایک بہترین وقت پر اٹھنے کا ارادہ کر لینا، تمہیں خود بخود تمہاری آنکھ کھل جائے۔ تو قاسم یہ سن کر گھر چلا گیا اور رات کو ایک بہترین وقت پر اٹھنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ دیکھیں نا، جس پر خدا کی رحمتیں نازل ہونی ہو، جس وقت کا قاسم نے ارادہ کیا اسی وقت قاسم بیدار ہوا، بستر سے اٹھا، باہر سین میں آیا، وضو کے لیے آستینوں کو اوپر کر ہی رہا تھا کہ ایک اس کو سوچ آئی، اور اسی سوچ نے قاسم کو ایک سچا اور سچا مومن بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی شان۔ تو ایک سوچ نے قاسم کو مومن بنا دیا۔ کیا سوچ؟ کہتے ہیں اے اللہ، نہ جانے کتنے لوگ اس وقت تیری عبادت میں مشغول ہوں گے، میں کتنا بد قسمت تھا
لیکن میں تیری بارگاہ میں بڑی دیر سے آیا ہوں، لیکن اے پروردگار آ تو گیا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ یہی قاسم، علماء فرماتے ہیں یہی قاسم جو ایک وقت کا بہت بڑا عباس، لوگوں کو تنگ کرنے والا شخص تھا، وہی اعلیٰ قاضی کے عظیم ترین اور اچھے طالب علموں میں شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہی قاسم، لوگ اس کا بچا ہوا کھانا، اس کا جھوٹا کھانا اپنے گھر تبرکاً لے کر جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عزت ملنی ہو وہ بھی خدا دیتا ہے، اور جس کو ذلت ملنی ہو تو ذلیل بھی خدا خود ہی کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، خدا مند کریم فرما رہے ہیں۔ تو یہی قاسم ایک بہت بڑا پرہیزگار بن گیا، ایک بہت بڑا عبادت گزار بن گیا، ایک سوچ کی وجہ سے۔ تو اسی طرح کی ایک سوچ کربلا محلہ میں بھی ایک شخص کو آئی تھی۔ جناب حر ہی تھے، لیکن اس سوچ کی وجہ سے حر علیہ السلام بن گئے۔ حر ہی تھا، لیکن ایک سوچ جو ان کو کربلا میں آئی، اس کے بعد حر علیہ السلام بن گئے۔ یزیدیوں کے ساتھ تھے، لیکن سوچ کیا آئی؟ اے حر، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرزند رسول کو قتل کرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو؟ یہ سوچ آئی جناب حر علیہ السلام کو، فوراً آئے امام حسین سے معافی مانگی اور معاف بھی کر دیا۔ تو حر ہی تھے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمیں خود کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا پتہ ہمیں بھی وہ ایک سوچ ایک بہت بڑا پرہیزگار بنا دے، پرہیزگار نہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، واجبات ادا کرنے کی توفیق ہم میں آ جائے اس ایک سوچ کی وجہ سے۔ تو آج ہم یہ عہد کر کے اس مجلس سے اٹھیں کہ آج ہم ایک سوچ جس لیے ہم آئے ہیں، جس کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس کو ہم سوچیں۔ تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا، تو آپ ضرور ایک بہت ہی عظیم پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ اگر اس قاسم کو ایک سوچ نے مومن بنا دیا، جناب حر کو سوچ نے حر علیہ السلام بنا دیا، ہم اپنے آپ کو شیعہ تو کہلواتے ہیں، کیا ہم واقعی شیعہ ہیں کہ جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم صرف محب ہیں، عزاداران حسین۔ شیعہ بننا بہت ہی مشکل ہے۔ شیعہ سوچ والے بنتے ہیں، جن کو ایک سوچ ہوتی ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگے نا تو سوچ کر سوئیے کہ آج دن میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی اچھائیاں کی، اور پھر آپ کہ آئندہ کے بعد میں یہ جو آج میں نے برائی کی یہ نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا۔ جو برائیاں ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ رات کو سوچنے لگیں گے نا تو آپ کی سوچ یہی ہوگی کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے واجب القدر مومنین، ہمیں کیا کرنا تھا؟ کیا ایمان کے سپاہی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہو عمل نہ ہو؟
امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم عمل سے وابستہ ہے۔ کیسے وابستہ ہے؟ اب ایک شخص کے پاس علم ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے مسجد میں، عمل نہیں کرتا، عمل کیسے کرنا ہے؟ علم عمل سے وابستہ کیسے ہے؟ اب ادھر سے مؤذن نے کہا حی علی خیر العمل، تمہارے پاس علم ہے، مؤذن کہہ رہے کہ آؤ اچھے عمل کی طرف، تو علم تھا، عمل سے وابستہ ہونا تھا، لیکن آپ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہر ایک بات پہ ہمارے لیے ایک سوال اٹھتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم وہ شیعان حیدر کرار ہیں کہ جیسے امام کو چاہیے؟ کیا ہم وہ سپاہی ہیں جیسے امام کو چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ جناب حر علیہ السلام بن گئے۔ امام حسین ان کو بھائی کہہ کر بلا رہے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب زینب بھائی کہہ کر بلا رہے ہیں، جناب سکینہ بنت الحسین چچا کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اتنی عزت ملی جناب حر علیہ السلام کو کہ پہلے یزیدیوں والی سائڈ پہ تھے، لیکن ایک سوچ نے حسینی بنا دیا۔ آپ روز ایک نعرہ لگاتے ہیں، کل 10 محرم ہے، کل بہت نعرے لگیں گے، اور آپ ان کے جواب میں کہیں گے لبیک یا حسین۔ لیکن اس سے پہلے دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو بآواز بلند تر سلام۔ آج شب عاشور ہے، تو شب عاشور کے کچھ اعمال بھی ہیں، تو مفاتیح الجنان میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص شب عاشور کو جاگتا ہے، جو شخص شب عاشور کو جاگتا ہے، ملائکہ کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، ملائکہ کی عبادت کے برابر۔ جو شخص شب عاشور کو عبادت خداوندی میں گزارتا ہے، عبادت خداوندی میں، اس شخص کو 70 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 70 سال کی عبادت، اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ زندہ تو میں بھی آپ کو ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں۔ میرے انکل علی انصر روز 5 دفعہ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ کون سا نعرہ؟ آپ جواب دیں گے، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین۔ میرے واجب القدر سامعین محترم، آپ نے ابھی جواب دیا لبیک یا حسین کی سکال، ایسے ہی ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، اس کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں پتا، پھر نعروں کا کیا فائدہ؟ پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ ہم عادتاً نعرے لگا رہے ہیں، ان کا مقصد نہیں پتا، تو ہمیں ان کا مقصد بھی جاننا ہے۔ مومنین کرام، لبیک یا حسین کا مطلب یعنی نماز پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے قرآن کو با ترجمہ پڑھنا، اس پر عمل بھی کرنا۔
لبیک یا حسین کا مطلب ہے لبیک یا حسین، اور روح کی غذا ہے تو روح کی غذا دینے کا نام ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین ولایت فقی کا حامی ہونے کا نام ہے، ولایت فقی کا حامی یعنی علماء کرام کا حامی ہونا۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے حجاب کرنا، حجاب کا خیال رکھنا۔ حجاب سر پہ کرنا اور ہے، جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، حجاب کو سر پہ کرنا اور بات ہے، حجاب کا خیال رکھنا اور بات ہے۔ وقت کی قدر کرنے کا نام ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کا مطلب یعنی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے ایمانت دار ہونا۔ بہت زیادہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن 3 جملے میں نے آپ کی گوش گزار کیے کہ لبیک یا حسین کا مطلب ہے امانت دار ہونا، حجاب کا خیال رکھنا، اور تیسرا کون سا؟ کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ اب آپ خود موازنہ کریں اور مجھے یہ جواب دیں کہ ہو علی کا شیعہ، ہو امام زین العابدین کو چوتھا امام ماننے والا، لیکن کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کیسا شیعہ ہے؟ امام زین العابدین کو ماننے والا، ان کو سید الساجدین ماننے والا، اور نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ہو کنیز زہرا، ہو کنیز زینب، حجاب کا خیال نہ رکھے، اس کنیز کا کیا فائدہ؟ اس کنیز ہونے کا کیا فائدہ جس کو اپنے حجاب کا خیال نہ ہو، جس کو اپنے حجاب کی پرواہ نہ ہو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، امانت دار نہ ہو۔ یہ کیسا امتی ہے؟ جن کو دشمن بھی امانت دار اور صادق کہتے تھے، ان کا شیعہ اگر امانت دار نہ ہو تو شیعہ ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ خود موازنہ فرمائیں نا اپنے اندر کہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر وہ ایک سوچ بیدار کیجئے کہ جو جناب حر نے کی، وہ سوچ اپنے اندر بیدار کیجئے کہ جس نے قاسم کو، ایک عباس شخص کو مومن بنا دیا، اور کوئی ایسا ویسا مومن نہیں، ایسا مومن کہ جس کا بچا ہوا جھوٹا کھانا لوگ تبرک کے طور پر لے کر جاتے تھے۔ اسے کہتے ہیں کہ جس کو عزت ملنی ہو اس کو ضرور ملتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے واجب القدر سامعین، آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی باقی تمام ماندہ زندگی عمل میں گزاریں گے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، کیوں؟ علم کے ساتھ عمل بھی تو ضروری ہے نا، ورنہ آپ بھی اسی کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے۔ سب کہیں گے جی عالم تو بڑا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، تو پھر وہی جاہلانہ زندگی مرانا۔ یہ کیا جاہلیت کم ہے کہ ہم علم بھی ہو تمہارے پاس اور عمل بھی اس پر نہ کرو؟ بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو میرے واجب القدر سامعین، آپ کے پاس بھی ایک ڈگری ہے۔ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ آپ کے پاس ڈگری ہے حسینیت کی، حسینی ہونے کی ڈگری ہے۔ تو ایک شخص حسینی ہو لیکن وہ امانت دار نہ ہو، جس کو حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، وہ کیسا حسینی ہے؟
لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کردار و امانت کا نام ہے نا لبیک یا حسین. نعرے تو ہم لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن اکثر لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب کا نہیں پتہ ہوتا. تو دعا ہے خداوند کریم ہمیں لبیک یا حسین کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاد بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.